بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم صرف اور صرف اللہ کا. نالہان کے قاضی مدرس کے بیٹے الیاس افندی کی طرف سے شیخ تابدک امرے کے خلاف سحر اور جادو کرنے کے الزام کی سماعت شروع کی جاتی ہے. فریقین اور گواہان عدالت میں موجود ہیں. وہ اپنا تعارف کروائیں. کرالار کا رہائشی توپال حسنو کا بیٹا رضا. بردوان قبیلے کے حاجی دمیر کا بیٹا دوران. جاندار اگلو والی شہر. نالہان شہر کے نواح میں واقع امرم سلطان قصبے میں رہائش پذیر فقیر سابق راج مستری حالیہ چمچے بنانے والا ایک بوڑھا تابدک امرے. شیخ صاحب اپنے والد کا نام بھی بتائیں. میرے والد کا نام اعظم تھا. اور تعلق کہاں سے ہے؟ ذات کیا ہے؟ آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ مشرق کے سمت سے آئے تھے، آذربائیجانی علاقے سے. ہمارا خاندان خوئی میں آباد تھا. خوئی سے ہجرت کر کے اناطولیہ میں رہائش پذیر ہوئے. اب خدا نے اگر نصیب میں لکھا ہے تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی آبائی سرزمین ہی میں دفن ہو کر حشرات الارض کا رزق بن جاؤں گا. جناب علی، سحر اور جادو کرنے کا الزام ہے آپ پر. عدالت کے روبرو ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں، کچھ کہیں گے اپنے دفاع میں؟ یہ جو الزام مجھ پر لگا ہے میں اس سے واقف ہوں، مگر الزام لگانے والوں کو میں بالکل نہیں جانتا. میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، یہی وجہ ہوگی شاید. ہم انہیں نہیں جانتے شیخ محترم، جھوٹا ہے ان کا الزام. آپ کچھ نہیں کہیں گے رضا افندی؟ آپ کے ساتھ جادو کے حوالے سے کیا واقعہ پیش آیا شیخ محترم کا؟ افطرا باس. قاسم آغا. قاضی علی مقام، ایک پڑوسی کے ساتھ میرا کچھ زمین کا جھگڑا چل رہا تھا جو زمینوں کی حد بندی سے متعلق تھا. بس یہ جھگڑا طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ عرصہ گزر گیا. پھر ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ نے شیخ صاحب کے پاس جا کر مسئلہ حل کروانے کا مشورہ دیا. میں 3 بھیڑیں اور میمنہ بھی ساتھ لے گیا تھا. انہوں نے وہیں اپنی درگاہ میں ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دے دیا مجھے اور کہا کہ کسی ندی میں بہا دینا اسے. کاغذ پانی میں ڈالنا تھا کہ وہ آدمی گرا، تڑپا اور ختم ہو گیا. مجھے اپنے دعوے میں یہی عرض کرنا تھا قاضی علی مقام. آپ کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ کیا کہہ سکتا ہوں قاضی علی مقام؟ رضا افندی ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. ہم نے ان کی بھیڑیں بھی لی ہوں گی اور میمنہ بھی. یوں جانور ہتھیا لینا بھی خود کوئی کم زیادتی تو نہیں. ایک تقریب میں میرے مخالف نے نشے میں دھت ہو کر جب میری ماں کو برا بھلا کہا تو شیخ صاحب سے میں نے اس کے لیے بدعا کرنے کو کہا. قاضی صاحب، انہوں نے کاغذ پر کچھ لکھا، پھر انہیں پڑھا اور مجھے کہا کہ اسے اپنے جوتے کے اندر رکھ لو. میں نے ان کے کہے پر عمل کیا. گاؤں واپسی پر مجھے خبر ملی کہ شراب نوشی کی زیادتی کے سبب میرا وہ مخالف گونگا ہو گیا ہے. میں نے 40 سکے اور 50 اشرفیاں دی تھیں. بہت پیسے لیے میں نے، بہت. کسی روز درگاہ آ جانا اور اپنی رقم واپس لے جانا افندی. شیخ صاحب، یہاں طنز و مزاح بھی بیان سمجھا جاتا ہے. آپ اس سے مکر نہیں سکیں گے؟ پھر عدالت کے روبرو ہیں اس وقت. ہر دم اس کے روبرو ہوتے ہیں قاضی افندی، اس میں کیا شبہ ہے. مگر یہ صاحبان جو الزامات لگا رہے ہیں میں ان سب سے انکار کرتا ہوں. رضا اور دران افندی نے واقعات بیان کیے ہیں آپ کی گواہی میں.
کیا آپ کے پاس اپنے انکار کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ انسان نے جو کام کیا ہی نہیں اس کا ثبوت کیسے پیش کر سکتا ہے وہ؟ بلکہ ثبوت پیش کرنے کا ذمہ دار بھی کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ اب اگر میں بصد احترام عرض کروں کہ خدا نخواستہ قاضی آفندی نے فلاں جگہ فلاں وقت ایک آدمی کا قتل کیا تھا، تو کیا قاضی آفندی حقیقتاً قاتل ہیں؟ اب جبکہ کسی کے لیے اس جھوٹے الزام کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں، تو ایسے میں اس کا ثبوت پیش کرنے کا حکم دینا عقل اور منطق کے سراسر خلاف ہے۔ اب چونکہ میں عدالت کے روبرو ہوں تو عقل کے اور عام منطق کے خلاف کوئی بات بھی قابل قبول ہونی نہیں چاہیے، ورنہ کہا جائے گا کہ جو منصب عدل پر فائز ہے وہ اپنا کام ادھورا اور غلط کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کو درس دینے کے لیے نہیں بلایا، آپ پر جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں بس۔ حقیقت بیان کرنے کے سوا اور کوئی بات اپنے دفاع میں کہنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے قاضی آفندی۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ گواہ ہیں کون؟ قاسم آقا باہر آئیں تو پتہ چلے۔ ان کے نام بھی معلوم ہو جائیں تو باقی تفصیلات ہم ڈھونڈ لیں گے یونس آفندی۔ ویسے انہیں ڈھونڈ تو لیں گے، مگر وہ قبول کیسے کریں گے کہ جھوٹی گواہی دی انہوں نے؟ مدعی مقدمہ جاندار اوغلو کے مطابق نگراں محافظ سری آغا کو جادو اور سحر کے ذریعے شیخ صاحب نے قتل کیا ہے۔ تو پھر انہیں اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ جس مقام پر پیش آیا وہاں بذات خود دیکھنے والا میرا محافظ یہاں موجود ہے قاضی علی مقام۔ ہاں بتاؤ محافظ، شیخ محترم پر جادو کا الزام کس بنیاد پر لگایا تم نے؟ مرحوم سری آغا اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ گھوڑے کے بدکنے سے پہلے ہم نے شیخ کو اسے گھور کر دیکھتے اور کچھ پڑھ کر پھونکتے ہوئے بھی دیکھا کہ اچانک ان کا وہ بہترین سدھا ہوا گھوڑا ایک جنونی وحشی جانور بن گیا اور سر پٹ دوڑتا ہوا پہاڑیوں کی طرف آغا کو لے گیا۔ نگراں محافظ سری آغا کے قتل کے لیے جادو کی طاقت استعمال کرنے، پھر گھوڑے کو خوفزدہ کر کے بھگانے کے الزام پر شیخ محترم آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہماری بات پر تو کوئی بھی انسان کان نہیں دھرتا قاضی آفندی، تو بھلا حیوان ہماری کیا سنیں گے؟ لفظوں کو گھمانا پھرانا چھوڑ دیجیے، اپنے دفاع میں کچھ کہنا ہے تو کہیے۔ سحر اور جادو کیا گیا ہے، اس سے انکار ہے آپ کو؟ استغفر اللہ قاضی علی مقام، قرآن میں لکھی واضح بات کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بھلا کیا مفہوم ہے سورہ بقرہ کی آیت 102 کا؟ ہاروت اور ماروت بابل شہر میں ایک آزمائش میں مبتلا تھے۔ وہ لوگوں کو آگاہ کیے بغیر اور کفر میں نہ پڑنے کی ہدایت کے بغیر کسی کو بھی ہرگز جادو نہیں سکھایا کرتے تھے۔ غرض لوگ ہاروت اور ماروت سے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو سیکھا کرتے تھے۔ یہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر اپنے سیکھے گئے علم سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ آیتوں پر جادو کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آخرت میں ایسے گناہ گار لوگوں کا کچھ بھی حصہ نہیں جو ایسی چیزوں کے خریدار ہوں گے۔ انہوں نے اپنی جانوں کو جس جادو کی خاطر بیچ ڈالا، کس قدر بری تھی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ چنانچہ
اس آیت اور دیگر واضح اور روشن آیات کی موجودگی اور قرآن میں بیان کردہ تفصیل کے باوجود جادو جیسی چیز پر ایمان نہ رکھنا قرآن پر ایمان نہ رکھنا ہے گویا۔ قاضی علی مقام، یہ بات واضح ہے کہ ہم یہاں پر شیخ صاحب سے دین کی تبلیغ اور تفسیر کا درس سننے کے لیے ہرگز نہیں آئے۔ سبھی کے گھروں میں طاق پر رکھا ہوتا ہے قرآن، لیکن ہمارے یہاں طاق پر نہیں رکھا ہوا جناب۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ہم نے تو حافظے میں محفوظ کر لیا ہے۔ جناب علی، جاندار اوغلو صاحب نے اپنے الزام کے ساتھ گواہ اور ثبوت دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ قرآن کی روشنی میں جادو اور سحر کی حقیقت سے واقف ہیں، تو دفاع میں کیا دلیل پیش کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے علاوہ میرا کوئی دفاع نہیں قاضی آفندی۔ مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ صریحاً شرک ہے، کفر ہے۔ کفر کا اگر کسی پر الزام لگے تو جواب واضح ہے۔ قاضی صاحب، اس واقعے کا میں بھی عینی شاہد ہوں۔ میں اس سپاہی پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگانا چاہتا، مگر یہ درست نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، گھوڑا بدک گیا تھا بس۔ انہوں نے اس حیوان پر کچھ پڑھ کر پھونکا قاضی صاحب، جو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کہتا ہوں میں نے ایسا نہیں کیا، سپاہی کہتا ہے نہیں اس نے کیا، پھر تو بس ایک ہی گواہ باقی رہ جاتا ہے جس کی گواہی پر فیصلہ ہو سکے۔ گھوڑے کو بلا لیجیے قاضی آفندی۔ میں آپ کو سنجیدگی کی دعوت دیتا ہوں شیخ صاحب۔ روبرو ہیں اس وقت آپ عدالت کے۔ قانون بے زبانوں کی نہیں، زبان والوں کی سنتا ہے۔ درست بات ہے، وہ بول نہیں سکتا، مگر وہ یہاں موجود صاحبان کی طرح جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ اور پھر یہ بھی کہ یقیناً اس کی زبان سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے ہمارے آس پاس۔ طلب کیجئے گھوڑے کو اور دریافت کر لیجئے اسی سے کہ میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ۔ یقیناً وہ جھوٹ تو بولے گا نہیں۔ قاضی علی مقام، اگر شیخ صاحب نے نہ صرف عدالت بلکہ یہاں موجود حاضرین کا مذاق اڑانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا تو ہم یہ مقدمہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ شیخ صاحب، آخری بار تنبیہ کر رہے ہیں ہم آپ کو، اب ایسا کیا تو آپ کو یہاں سے اسی وقت جانا ہوگا۔ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا قاضی آفندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ آدم افندی، اسماعیل کو آپ کی امانت میں دیا تھا نا؟ ولی پیر بھائی کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں یونس افندی۔ شیخ محترم یہاں ہے تو میں درگاہ میں کیسے رہتا؟ خانم سلطان، آپ درگاہ چلی جائیے واپس، ہم یہاں ہیں دیکھ لیں گے۔ فیصلہ آنے تک ہم انتظار کریں گے یونس افندی۔ جی، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ شیخ صاحب، ہمیں عدل کی سچائی آشکار کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ عدل کی سچائی کو آشکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قاضی آفندی۔ آپ سچائی آشکار کرنے کے بجائے حکم سنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ عدل کچھ اور شے ہے، ہم اگر نہ بھی چاہیں تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح ہم سورج کے طلوع ہونے میں ہرگز کوئی دخل نہیں دے سکتے، عدل بھی اسی طرح سورج کی مانند ہے۔
اس کے طلوع و غروب ہونے کے معاملے میں حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلے جاتے ہیں ہم، تالا لگا دیں محکمہ انصاف کو، پھر جو چاہیں تو اپنی عدالت خود لگا لیں، خود ہی کیجیے اپنے مقدمے کا فیصلہ۔ تو کیا حقیقت میں ایسا نہیں ہے قاضی افندی؟ عدالت حکم صادر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ہر شخص کی ذات میں یا اس کے ضمیر کی ایک اپنی عدالت موجود نہیں ہے؟ آخری حکم تو اسی کا ہوتا ہے۔ تو گویا ہر شخص اپنا قید خانہ اور اپنی آزاد دنیا ساتھ لیے پھرتا ہے۔ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں شیخ محترم۔ مقدمے کی پوری سماعت میں نہ کوئی اعتراض سامنے آیا، نہ ہی کوئی ٹھوس ثبوت دیا گیا۔ فیصلہ لکھو۔ شیخ تابدو کیمرے موصوف کے خلاف سحر اور جادوگری کے الزام سے متعلق فریقین کو سنا گیا۔ ایمریم سلطان قصبے کے رہائشی شیخ تابدو کیمرے اپنے خلاف عائد کردہ الزام کی صفائی میں مادی یا معنوی کوئی بھی دلیل یا کوئی گواہ باہر صورت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے خلاف سنگین الزامات لگانے والے مدعی اور گواہان عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنے بیانات دیے، چنانچہ حالات اور واقعات کی تہ تک پہنچنے کے لیے مزید تفتیش کی جائے گی۔ اس صورتحال میں شیخ تابدو کیمرے کو بدستور قید میں رکھنے کے لیے عدالت حکم جاری کرتی ہے۔ کیا فیصلہ سنا دیا یونس افندی؟ ابھی کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ زیادتی کر رہی ہے، اللہ سمجھے ایسے گستاخ قاضی کو، جاندار قاضی کو اللہ کیسا پریشان نہ ہونا بھائیو، قسمت کے کھیل ہیں، بس ایک روز ہم نہ بھی رہیں۔
تو کوئی بھی شخص قانون ہاتھ میں نہ لے کبھی اپنے دین پر کاربند رہیے، توحید پر زد نہ آنے دیجیے، نماز ادا کرنا ہرگز نہ چھوڑیے۔ یاد رکھیے نماز مومن کی معراج ہے۔ مر جائیے مگر کبھی جھوٹی گواہی نہ دیجیے۔ ہم آپ لوگوں میں چاہے موجود ہوں یا موجود نہ ہوں تو بھی الزام نہ لگائیے، تنقید نہ کیجیے، راہ حق کبھی نہ چھوڑیں، رکاوٹوں سے بالکل نہ گھبرائیے، اسی سے تو آپ پہاڑ سر کریں گے۔ نہ کسی سے ٹھوکر کھائیے، نہ کسی کو ٹھوکر ماریے، خود بد زبانی نہ کیجیے، اوروں کی بد زبانی پی لیجیے۔ قاضی افندی، شیخ محترم پر لگائے گئے جھوٹے الزام کو فی الحال سچ سمجھ رہے ہیں۔ شیخ محترم نے جو درس ہمیں دیے، نہ ان میں کوئی اضافہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، نہ شیخ کی غیر موجودگی میں ہمارا دل چاہ رہا ہے بات کرنے کو، لیکن چونکہ مسئلہ جس نہج پر ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ یا اللہ، اپنی رحمت کے بے پایاں دریا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ یا اللہ، اپنی برکت کے عظیم و بسیط دریا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پایاں برکتیں نازل فرما۔ آمین۔ یا رب، اپنی سلامتی کے بے کنار سمندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد برکتیں نازل فرما۔ آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے شیخ محترم کو اس الزام سے بری فرما یا رب۔ آمین۔ یا رب کریم، شیخ محترم اور ہماری درگاہ کی خاطر جھوٹا الزام لگانے والوں پر قہار اسم شریف کے صدقے قہر نازل فرما۔ ایسا مت کہیے پیر بھائی، توبہ استغفر اللہ۔ توبہ۔ اگر شیخ محترم یہاں ہوتے تو صفت الہی قہار پکارنا اس کی شان میں پسند نہ فرماتے۔ یونس افندی، ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں، شیخ محترم ہی کی خاطر ان خبیثوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ ایسا مت کیجیے قاسم آغا، درویش تو کسی سے بھی بغض نہیں رکھتا۔ ہم ظالم سے ضرور بغض رکھتے ہیں یونس افندی، مظلوموں سے نہیں۔ وہ کن کہے تو مظلوم ظالم بن جائے اور ظالم مظلوم، عالم بھی اسی کا اور ظالم بھی۔ بے شک شیخ محترم نے ہمیشہ یہی درس دیا ہے ہمیں، چنانچہ ہم کسی دوسرے انسان سے کینہ نہیں رکھتے، یہ سارا عالم اسی کی تخلیق ہے۔ مسعود آغا، وہ جھوٹے گواہ جو پیش ہوئے تھے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کچھ معلوم ہوا؟ یہ قدباشی کو ہدایت کر دی ہے ہم نے یونس افندی،
आप फिक्र न करें, बहुत जल्द तफसीलात लेकर मुतला करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यूनुस आफंदी, नीयत क्या है आपकी यूनुस आफंदी? पीर भाइयों के सामने हमें शर्मिंदा करके दरगाह में हमें कमजोर करना चाहते हैं ना? सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खो देता कासिम आगा। आप परेशान मत हो, सुनार जानता है कि सोने की क्या कीमत है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझिएगा। शेख मोहतरम की गैर मौजूदगी में उनके खलीफा लड़ पड़े, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा कहे। अस्तगफिरुल्लाह कासिम आगा, हमारी क्या मजाल जो खुद को शेख मोहतरम का खलीफा गर्दानने लगे। हम शेख मोहतरम के एक ही खलीफा को जानते हैं फकत, और वो आपकी ज़ात है। तारीफ के दौरान भी आपके लहजे में तकब्बुर का असर वाज़े नजर आ रहा है। बिल्कुल, मगर हम अब आपको समझ गए हैं यूनुस आफंदी। आपको मसनत की तलब है और वो भी उजलत में। पहले जरा शेख की आंख तो बंद हो लेने दीजिए। मसनत आपको मुबारक, हमारे लिए शेख मोहतरम ही काफी है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप यूनुस आगा? सो जाओ तुम, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अगर शेख मोहतरम के पास जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, किसी और काम से जाना है मुझे। कहाँ से निकल आया ये कोई और काम? शेख मोहतरम की फिक्र छोड़कर दूसरे कामों में लग गए आप। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ मालूम भी है तुम्हें? गांव जा रहा हूँ मैं। ऐसा क्या काम निकल आया गांव में आपको? है कुछ काम, बस तुम यहीं ठहरो, खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान का ख्याल रखो।
अंदर आ सकता हूं? बहुत जल्द खैर होगी इंशाल्लाह। खैर होगी इंशाल्लाह। खानम सुल्तान मुझे कोई हुक्म करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी कासिम आगा। यूनुस अफंदी ने सब सवेरे ही काम निपटा दिए थे। शेख के अपने हैं हम, बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो बस हमसे कहना काफ़ी होगा। किसी और का एहसानमंद नहीं होना पड़ेगा इंशाल्लाह। एहसान मंदी कैसे कासिम आगा? उनकी मेहरबानी के वो आए और हमारी मदद कर दी यहाँ के कामों में, बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल की होगी मेहरबानी उनकी, मगर किसी और के लिए तो यह आरजू है, बल्कि हमारा तो फरीज़ा है शेख की निस्बत से। जिस वक्त भी कोई शय चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। हमारे शानों पर शेख को इस मुसीबत से निकालने की भी तो जिम्मेदारी है। उनके लिए क्या हल निकाला जाए रिहाई का, ये भी सोच रहे हैं। यहाँ कैसे बरखुदार? काजी साहब से मिलना है। काजी साहब से क्या काम पड़ गया जनाब? इजाजत लेनी है उनसे। किस बात की इजाजत? मुझे इजाजत चाहिए, जिंदा में मुलाकात करनी है शेख मोहतरम से। शेख ताब्दुक एमरे से रिश्ता क्या है तुम्हारा? हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन उनके रिश्तेदारों से बढ़कर हूँ। ये तो अजीब सी बात हुई। ये बात छोड़ दीजिए, काजी को इत्तला पहुंचाएं, कहिए कि मुझे मिलना है उनसे। असल में काजी साहब शेख साहब के मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में उनके गांव गए हैं। यूनुस आगा ने भी यही कहा कि वो गांव जा रहे हैं। इस सारे मामले में ये गांव कहां से आ गया? कौन है? जानदार ओगलो साहब का दानिशमंद हूं मैं, यूनुस। हुलिया तब्दील करके जाने को कहा था सरदार ने, ताकि हमारा राज किसी पर आश्कार ना हो। खैर तो है यूनुस अफंदी, कसूर हो गया है हमसे कोई अदालत में? बिल्कुल नहीं, मगर काजी आज तफ्तीश के लिए यहां तशरीफ लाएंगे। तुम उन्हें किस हद तक यकीन दिला सकते हो? जरा भी खौफजदा ना होना और अपने तासुरात बढ़ा चढ़ा कर बयान करना सरदार ने कहा है। याद रखना, पैसे ज्यादा मिलेंगे तयशुदा से। हमारे सरदार का हुक्म है तो जरूर पूरा करेंगे हम, मगर काजी से कहना क्या है? ताब्दुक एमरे के सगे भाई शेख अमरुल्ला अफंदी को जादू सीखने के लिए 50 अशरफियां दी थी, ये कहना। बहुत बेहतर, ठीक है यूनुस अफंदी। ताब्दुक एमरे ने तुम्हें अपने भाई के पास भेजा। उसने कुछ पढ़कर फूंका और तुमने अशरफियां दी। समझ गए? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए जनाब। बस ठीक है, कुछ ही देर में काजी आने वाले हैं, चलता हूं मैं। दुरान अफंदी। फरमाइए यूनुस अफंदी।
خوش آمدید قاسم آقا. अदालत में तो हम हैरान ही रह गए थे कासिम, आज हमारी जानिब कैसे आ निकले तुम? वहां तो तुम साबित कर चुके कि तुम उन्हीं के तरफदार हो। अस्तगफिरुल्लाह ताया जान, हमने काजी अफंदी को अपनी राय से आगाह किया था कि सरदार अपने निगरान मुहाफिज की मौत के सानहे पर सदमे में हैं, वो ऐसे इल्जाम लगाना नहीं चाहते। यानी हमारी नीयत क्या थी और हमने बात क्या की, ये अब तुम हमें समझाओगे? बताओ, क्या कोई बादशाह अपनी रियाया पर इल्जाम लगाता है? ये सारा इलाका मेरी मुमलिकत है कासिम, इसलिए इसके बाशिंदे मेरी रियाया, मेरी खिदमतकार है कासिम। सरदार आप बेहतर समझते हैं, मगर मुझे सिर्फ ये खतरा है कि वाकये से मुताल्लिक उस मुहाफिज पर भरोसा करना आपको गुमराह कर रहा है। तो दूसरे शिकायतियों को भी मैंने ही गुमराह किया था क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? हमने झूठे गवाह पेश किए हैं अदालत में, क्या यही कहने आए थे तुम यहाँ पर कासिम? हमारा ही काम है कानून बनाना भी, कानून बदलना भी, समझे? तुमने ये सोचा भी कैसे कासिम आगा कि कानून हम तोड़ेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। जी फरमाइए जनाब, किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलने आया हूं रजा आगा। जानदार ओगलो साहब का दानिशमंद हूं मैं। मामला पोशीदा रखने के लिए अपना हुलिया तब्दील करके आया हूं मैं आपके पास। जी फरमाइए जनाब, क्या हुक्म है सरदार का मेरे लिए? हमारे सरदार अदालत में आपकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं रजा आगा। शुक्रिया सरदार का। आपने अदालत में सरदार की हिदायत के मुताबिक बयान दिया, चुनाचे उन्होंने खुश होकर ये अशरफियों की थैली भिजवाई है आपके लिए। अल्लाह हमेशा खजाना भरा रखे उनका, सोने की बारिश हो उन पर। थोड़ा वक्त हो तो अंदर तशरीफ ले आइए, लस्सी से तवाज़ो करूं मैं आपकी। जज़ाकल्लाह, बस मुझे वापस काम पर पहुंचना है, चलता हूं मैं। खुदा की अमान में। भतीजे, हमने अपनी मुमलिकत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अदलो इंसाफ पर रखी है। हम कभी अदालत पर दबाव हरगिज नहीं डालेंगे। तुमने देखा ही होगा अदालत में हमारा रवैया और अंदाज कैसा था।
अगर अदालत में लगाया गया हमारा इल्जाम झूठा पड़ गया या फिर गवाहों के बयानात गलत हुए तो अदालत हमारे खिलाफ फैसला खुद सुना देगी। आज तक किसी के मुंह से सुना है तुमने कि जानदार ओगलू फुला शख्स का मुखालिफ है? हमारी ममलिकत में तीनों मजहब के काम में मशगूल बताओ कौन सा शेख है, कौन सी दरगाह है जिसने कुछ मांगा हो और उसे ना मिला हो? भतीजे, तुम बरसों हमसे दूर जरूर रहे हो, लेकिन हमें तो कल सी बात लगती है जब तुम्हारी मरहुमा फुप्पो ने तुम्हें हमारी अमानत में दिया था। अल्लाह बख्शे, हुरिया आपा ने वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही कासिम की परवरिश करोगे, दिलो जान से इसका ख्याल रखना। अब तो कह गई आपा, मगर ये तो देखिए क्या हमारे भतीजे को तो हमसे कुछ चाहिए नहीं। हुरिया आपा कभी कुछ मांगा ही नहीं। तुम कितने ही साल वहां मदरसे में जेरे तालीम रहे हो भतीजे, तुम्हारा बचपन भी हमारे सामने है और जवानी भी। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ताया से कह दो कि ताया जान, मुझे वो अहम ओहदा चाहिए, वो मनसब जिस पर मैं इस्लाम और दीन के दर्स दे सकूं। आखिर इतने बरस तुमने इल्म हासिल किया है, सीखते रहे हो, अब कह दो कि मेरा वक्त है, मुझे मनसब चाहिए। देखिए तो जरा हुरिया आपा, आपका छोटा भाई जानदार ओगलू इसे दुनिया की हर नेमत से नवाजना चाहता है। कम से कम यही कह दो कि मुझे अपनी दरगाह खोल के शेख तरीकत बनना है। यही कह दो कि तिजारत करनी है, दुकान चाहता हूं, अराजी चाहिए, कुछ नहीं तो महसूल ही माफ करवा लो। लगता है कि कीमत शनास ताया ने शेख के साथ हमारे ताल्लुक में किसी नौयत की कमजोरी देखी है। या शायद हमने ही ऐसा कोई तासुर छोड़ा होगा अपनी किसी बात से कि ताया जान को हमारा कच्चापन नजर आ गया। कोई भी इंसान नक्स से पाक नहीं, लेकिन बात बस इतनी है कि जो भी नक्स है हमारी जात के अंदर, वो खता हमारी ही है। मगर नाजायज कभी नहीं करते हम। ये लो। ये क्या है? मालूम नहीं, वहाँ एक खातून ने तुम्हें देने को कहा। मुझे 2 सिक्के भी दिए। कौन सी खातून? ख्वाब देख रहे हो क्या तुम दिन में? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। चले गई होंगी, मुझे क्या पता। बोली उस बच्चे को दे दो और कहना यूनुस अफंदी को पहुँचा दें। तुमने खोल के देखा है ऐसे? क्या लिखा है? मैं तो मकतब गया ही नहीं आज तक। तुम तो पढ़ लोगे ना इसे? यूनुस आगा खुद ही पढ़ लेंगे, यही बेहतर है। उन्हें अरबी भी आती है और फारसी भी। मसूद आगा, घोड़े प्यासे हो रहे हैं, नदी किनारे रुककर सस्ता लेते हैं। ठीक है यूनुस अफंदी, ठीक है। server olan Muhammed 33.000 ashaba rehber
8.000 aleme server olan Muhammed, 33.000 ashaba rehber olan Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, es-salatu vesselam. 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 Çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, es-salatu vesselam. 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम आगा। काजी अफंदी अदालत में मौजूद हैं क्या? बिल्कुल मौजूद हैं। खुश आमदीद कासिम अफंदी। खुश रहें आप काजी अफंदी। अगर आपकी इजाज़त हो तो जिंदान में जाकर शेख मोहतरम से मुलाकात करना चाहता हूँ। यूनुस अफंदी ने खबर नहीं दी आपको? शेख मोहतरम बरी हो गए हैं, अब तो दरगाह पहुंचने वाले होंगे। बरी हो गए? कैसे बरी हो गए? मतलब शुक्र है आपको फिर से देखा शेख मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह। आप आ गए शेख मोहतरम, आप आ गए। हाँ मैं आ गया इस्माइल मेरी जान। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आपसे मिलने के लिए आया था। काजी साहब के पास गया था तो वो मौजूद ही नहीं थे वहाँ। हाँ चलिए, शाबाश, सब अपने अपने कामों की तरफ चलिए। हमारी रिहाई बड़े अच्छे वक्त पर हुई यूनुस, बिल्कुल ठीक वक्त पर। कुछ मेहमान आ रहे हैं आज हमारे, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं वो। हमें तो खबर नहीं शेख मोहतरम, कौन है ये आने वाले मेहमान? मेहमान का नाम नहीं पूछा जाता यूनुस। चलो इस्माइल को अपने साथ ले जाना और वहाँ शाहरा के किनारे इंतजार करना। शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे वो इंशाल्लाह। इजाजत है खानम। आ जाओ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? काम मुकम्मल करके तसल्ली करके आई हूँ खानम। सही, बच्चे के हाथ में पहुंच गया वो पैगाम? जी बिल्कुल पहुंच गया था खानम, लेकिन उस बच्चे को वो पैगाम मुझे क्यों देने नहीं दिया, ये समझ नहीं आया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ना आए, अपने काम से काम रखो। जानती नहीं शेख बाबा मुझसे बात नहीं करते, उन्हें एक जरूरी खबर पहुंचानी थी। मैंने सोचा यूनुस आफंदी बता देंगे। उन्हें कैसे मालूम होगा कि खबर आपने भेजी है? बेहतर होगा कि उन्हें ना ही मालूम हो। पता है ना तुम्हें, आजकल हवेली और दरगाह के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यकीन है ना वो बच्चा पहुंचा देगा यूनुस को पैगाम?
جھوٹے گواہوں کو پکڑوایا یونس افندی نے. کیسا دور آ گیا ہے، لوگ اب جھوٹی گواہی بھی دینے لگے ہیں، اور کیا دیکھنا رہ گیا ہے. ان بدبختوں کی سازشوں نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کون یقین کرے گا کہ شیخ جادو ٹونا بھی کرتے ہیں. خوش آمدید خواتین. بیٹھیے، بیٹھی رہیں. آپ کی زیارت ہوئی شیخ محترم، بہت خوشی ہوئی. کیسے ہیں آپ سب؟ احوال بخیر ہی ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے دعا گو ہیں شیخ محترم، شکر ادا کرتے ہیں. بس آپ کی سلامتی میں ہی ہماری خوشی ہے. ہمارے کسی مرید سے متعلق کوئی شکایت؟ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا برتاؤ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی شکایت نہیں، اللہ راضی ہو ان سے. ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. آج رات ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں، ہم ذرا جا کر دیکھ لیں. کیا دال دلیا حاضر ہے؟ دسترخوان کی صورتحال کیا ہے؟ کون مہمان آ رہے ہیں بابا؟ ابھی یونس انہیں لے آئے تو خود دیکھ لینا بیٹی. میں تو بیزار ہو گیا ہوں یونس آغا. ہم تو بس انتظار ہی کیے جا رہے ہیں. تھوڑا اور کر لیتے ہیں، انتظار میں گزرا وقت رائے گا نہیں جاتا. لیکن انتظار ہے کس بات کا؟ آپ کو بھی نہیں معلوم کیا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ تمہارے سامنے ہی شیخ محترم نے بتایا، اس لیے جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے. بہت اندھیرا ہو گیا ہے اب تو، سردی بھی بڑھ رہی ہے. ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں. کوئی آ بھی تو نہیں رہا. آپ کو کچھ سنائی دیا کیا؟ ہم ان کا ہی انتظار کر رہے تھے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے شیخ کے مہمان ہیں. لباس تو دیکھیے ذرا، ایسے ہوتے ہیں درویش. درویشی اگر لباس اپنانے سے حاصل ہوتی تو 30-40 ہم ویسے ہی خرید لیتے. وہ کہتے ہیں نا شیخ محترم، لباس تو صرف ظاہر ہے درویش کا، اصل بات تو یہ ہے کہ لباس کے اندر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درویش آفندی کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک راہ سے آ رہے ہیں، دوسری کو جا رہے ہیں. اس راہ کے مسافر کا اصول چلتے رہنا ہی ہے. یونس آفندی نے قاسم آغا سے جیسے ہی ان جھوٹے گواہوں کے نام معلوم کیے، ہم نے فوری طور پر یگت باشی کو ہدایت کی کہ ان کے گھروں کا پتہ لگایا جائے. وہ جو کہا ہے کہ ہم میں سے ایک ہی شامل ہو سکتا ہے مقدمے میں، اس سلسلے میں بات کرنے آیا. اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو شیخ محترم کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہیں گے مقدمے میں. درست سوچا ہے آپ نے قاسم آغا. ہمارے خیال میں بھی آپ کا شامل ہونا بہتر ہوگا. وہ پیچھے تھوڑی چھوڑے گا شیخ محترم کا. دیکھنا کل کوئی اور مشکل کھڑی کر دے گا. عقل مند ہے ہمارے سردار، ایک ہی غلطی دوبارہ نہیں کرتے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ جھوٹے گواہ، وہ جھوٹا الزام، انہیں قانون کا کوئی خوف ہے بھی یا نہیں؟ ہے، بالکل ہے، مگر ایسے لوگوں کی پکڑ کرنے والا قاضی بھی تو ہو کوئی. اصل سوال تو یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارے مہمان اب تک نہیں آئے؟ ابھی تک تو نہیں آئے شیخ محترم.
18 bin aleme server olan Muhammed 33 bin वो लोग आ गए मुर्शिद rehber olan Muhammed Ya Muhammed Muhammed Es-salatu vesselam Ya Muhammed Muhammed Es-salatu vesselam इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बिरादरान, सफर बखैर गुजरा। दोस्त का दीदार करने के लिए कई माह की मुसाफत तय करके बिलाखिर हम पहुंच ही गए। आप हजरात को यहाँ पहुँचाने वाले का शुक्रिया, और शुक्रिया आप सबका कि आपने रौनक बख्शी फकीर खाने को। हमारे साथ इस सफर में साथ आने वाले सभी पीर भाई कोसों दूर से पीर मुर्शिद यूसुफी ख्वाजा के वतन से अपने शेख अब्दुल मालिक अता का बहुत बहुत सलाम लेकर हाजिर हुए हैं। कबूल फरमाइए। भेजने वाले लाने वाले सब पर सलामती हो, और बखैर व आफियत पहुँचाने वाले की हम्द हो। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अंदर तशरीफ ले आए। इतना तवील सफर यहाँ खड़े रहने के लिए किया है क्या? चलिए चलिए भाई। खुश लग रहे हैं ये सारे। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है कि पीर यूसुफी के सिलसिले का एक सूरज तुलू हुआ है फकीर खाने में। यूसुफी अता की जानिब से एक चमकता दमकता अनमोल नगीना रोमेली भेजा गया है। मंसूर अता की जानिब से, अब्दुल मलिक अता की जानिब से तौहीद का पैगाम हमारे दिलों की जानिब भेजा गया है। हाँ, सियाने कहा करते हैं, एक और एक 11, शोला बने शरारा। आप लोग चाहें न चाहें, कुछ अरसे तो मेहमान रहना पड़ेगा हमारा। चलिए फिर जिक्र की महफिल सजाते हैं, तमाम शहीदों की रूहों के नाम। हाँ, चलिए बिस्मिल्लाह। आइए मस्त हो जाएं सब इलियास अता। जो हुकुम शेख मोहतरम। आगाज कीजिए फरजंद। बना में ज़ाते बारी, बना में पीरो मुर्शिद, बना में रिजालुल गैब, नवैतु लिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ज़लु ज़िक्रुल्लाह, फ़अलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। आहू 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 Erenler dertliyiz, derman isteriz. Himmeti pirimizden ferman isteriz. Cemale yolcuyuz, Rahman isteriz. Destur niyazımız hem razı isteriz.
yazımız hem razı isteriz. Tapduk eşiğinde pervaz isteriz. Yolcuyuz katremiz ummana akar. Nuri hak sivayı nar olup yakar. Hizmetimiz hakka dost bir Allah yar. Bize taptuklular derler meydanda. Taptuku ararız her nefes candan. Merdi hüda olan kalmaz yabanda. Taptuk eşiğinde pervaz isteriz. Destur niyazımız hem razı isteriz. Taptuk eşiğinde pervaz isteriz. illallah. اللہ 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 یا سید السادات یا معین المناجات انبیاء شہداء سلف و صالحین نور نبی حیدر کرار شاہ مرد علی پیر و مرشد دستگیر پیر و مرشد احمد یوسفی اللہ مقامہ رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ سلامتی بر پیر. الفاتحہ. سونا نہیں ہے تمہیں؟ دل نہیں چاہ رہا. چلو میں تو سونے جا رہا ہوں. وہ تو بتایا ہی نہیں. کیسے پکڑا جھوٹے گواہوں کو جا کر آپ نے؟ قاضی الیاس کے ساتھ چھاپا مارا تھا کیا؟ اگر تمہیں بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں ہوتا نا وہاں پر تو سپاہیوں کے بجائے خود نمٹ لیتا ان بدبختوں سے. ہوتے کون ہیں میرے شیخ پر بہتان لگانے والے؟ اچھا ابھی تم سو جاؤ، صبح بتا دوں گا سب. وعدہ کر رہے ہیں؟ ہاں وعدہ. پکا وعدہ کر رہے ہیں نا؟ ہاں کہہ دیا نا. مگر شیخ محترم کیا کہتے ہیں یاد نہیں؟ مر جاؤ لیکن وعدہ نہ کرو. کر لو تو مر کر نہ توڑو اسے. ہاں یہ تو یاد ہے. حاجی بختاش والی سے روایت ہے یہ بات، مگر وہ الگ بات ہے. چلو اب. یہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز؟ یہ کاغذ جو تمہارے پاس سے گرا ہے. یہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا. ایک بچے نے بازار میں دیا تھا کہ آپ کو پہنچا دوں. مجھے بالکل یاد نہیں رہا یونس آغا. اگر درگاہ کو نقصان پہنچانے کے خواہش مندوں سے متعلق اہم معلومات چاہتے ہیں اور مستقبل میں ان کی سازشوں کا تدارک کرنا چاہتے ہیں تو کل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد دریا کنارے واقع گھر پر تشریف لے آئیے. آپ کا انتظار رہے گا.
अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कोई घर है यहाँ कुर्ब जवार में जो बिल्कुल दरिया किनारे वाक़ हो? आगे दाएं जानिब मुड़ जाएं, सामने नजर आ जाएगा। शुक्रिया।